یہ کہانی ایک جل پری کی ہے جس کے پاس ایک جادوئی سیپی تھی۔ ایک پرسکون ساحلی قصبہ تھا جہاں ایک بوڑھا کیپٹن رہتا تھا۔ وہ سمندر کی اپنی کہانیوں کے لیے بہت مشہور تھا اور شہر کے لوگ ہر شام اس کی دل فریب کہانیاں سننے کے لیے مقامی سرائے میں جمع ہوتے تھے۔ ایک شام جب شہر کے لوگ سرائے میں موجود تھے، کیپٹن نے ایک ایسی کہانی شروع کی جو آج سے پہلے اس نے کسی کو نہیں سنائی تھی۔ اس نے ایک افسانوی مخلوق کے بارے میں بات کی، آدھی مچھلی آدھی عورت، جس کا نام مرینا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی سطح کے نیچے رہتی ہے۔ اس کی سریلی آواز سمندروں کے طوفانوں کو پرسکون کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائیوں کے راز چھپے ہوئے تھے۔ قصبے کے لوگ کیپٹن کی کہانی میں کھو گئے تھے۔ کیپٹن نے مزید بتایا کہ کئی سال پہلے مرینا کو ایک بار دیکھا تھا جب وہ نوجوان تھا جو ایک تیز طوفان میں پھنس گیا تھا۔ جب کیپٹن اور ان کا عملہ ہنگامہ خیز لہروں کے خلاف شدت سے لڑ رہا تھا تو ہوا میں ایک پرسکون راگ بکھر گیا۔ اچانک طوفان تھم گیا اور ان سے پہلے مرینا منظر عام پر آئی۔ چاند کی روشنی میں مرینا بہت چمک رہی تھی۔ شہر کے لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیپٹن ایک خیالی کہانی سنا رہا ہے، جبکہ کیپٹن کا اصرار تھا اور اس نے اعلان کیا کہ مرینا نے اس کو ایک سیپی تحفے میں دی ہے، اور وہ سیپی کوئی عام سیپی نہیں ہے، ایک جادوئی سیپی ہے جو دل کی ایک خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سرائے میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے اور شہر کے لوگوں نے اس جادوئی سیپی کو دیکھنے کے بارے میں خواہش ظاہر کی۔ کیپٹن نے بتایا کہ وہ سیپی اب بھی اس کی جھونپڑی میں موجود ہے اور اس نے کبھی اس خواہش کا استعمال نہیں کیا۔ ہجوم کے درمیان ایک چھوٹی بچی جس کا نام للی تھا، وہ بہت غور سے کہانی سن رہی تھی۔ للی کا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام ٹامی تھا بہت بیمار تھا اور لا علاج بیماری کی وجہ سے اپنے بستر تک ہی محدود تھا۔ جیسے ہی سرائے کی شام ختم ہوئی، للی مرینا اور سیپی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے اگلے دن کیپٹن سے ملنے کا فیصلہ کیا جو سمندر کے نظارے والے ایک کاٹیج میں رہتا تھا۔ للی نے اپنے بھائی کی کہانی کیپٹن کو سنائی اور بتایا کہ وہ بھائی کے علاج کے لیے سیپی کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ کیپٹن للی کی محبت اور بے لوثی سے متاثر ہو کر مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ سمندر کا سفر کیا جہاں انہوں نے آہستہ سے سیپی کو پانی میں رکھا۔ سیپی سمندر میں جاتے ہی ایک حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی۔ سمندر چمکنے لگا اور لہریں خوشی سے ناچنے لگی۔ مرینا خود نمودار ہوئی، اس کا گانا ہوا میں بکھر رہا تھا۔ اس نے للی کی التجا سنی اور اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ جیسے ہی للی کی خواہش پوری ہوئی، سیپی خود بخود سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی۔ للی جب گھر واپس آ گئی تو اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کا بھائی ٹامی اب بستر پر نہیں تھا، وہ صحت مند ہو گیا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ للی کی بے لوث خواہش کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی اور یہ ایک ایسی کہانی بن گئی جسے سرائے میں سنا اور سنایا گیا۔ کیپٹن کے پاس سنانے کے لیے بس یہ آخری کہانی تھی اور یہ سب سے زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کی محبت کی کہانی، ایک افسانوی مخلوق کی مہربانی اور ایک چھوٹے سے ساحلی شہر میں بے لوث محبت اور امید کی طاقت کی کہانی۔